مفتی صاحب، ہم چونکہ ویسے آج وصال کا دن ہے، اس پہ بھی آئیں گے، مگر شروع میں چاہتا ہوں کچھ مناقب سنوں، کچھ فضائل سنوں، کچھ مقام کا تعارف حاصل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا تصور ہی جب دل و دماغ میں آتا ہے تو شفقت، محبت، چاہت اور مہربانی کے عجیب سے رنگ اس میں پھیلنے لگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی فرد کی نہیں، کسی گھرانے کی نہیں، کسی خاندان کی نہیں، کسی قوم کی نہیں، بلکہ پوری امت کی روحانی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ شراکت حیات، رفاقت سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہترین اصول متعین فرما دیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ بے شک پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا کہنا۔ آپ کے خاندان، آپ کے گھرانے کے افراد بھی طہارت پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نبی کی ماں پہ الزام عائد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بچپن میں بلوایا اور اس نے کہا انی عبداللہ، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ماں کی طہارت کا اعلان ایک نبی پہ اسی طرح کا الزام لگا تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی وشاہد شاہد من اہلہا، کہ ایک بچے سے۔ لیکن جب ایمان والوں کی ماں کو متعون کیا گیا تو اللہ نے کسی بیٹے سے نہیں، کسی بچے سے نہیں، بلکہ عرش سے خود ان کی برات کا اعلان کیا۔ ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ نور ہے، یعنی روشنی پھیلانے والی۔ اس میں اس طرح اس معاملے کو حل کر دیا گیا کہ قیامت تک کوئی اس گھرانے کے بارے میں کوئی تصور بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی رفاقت میں کئی ازواج مطہرات آئیں، لیکن زیادہ تر بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کنواری تھی۔ نبی کی چاہتوں اور محبتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ہستی سے محبت پیار کی انتہا کر ڈالی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب تحائف بھیجنے ہوتے تو وہ انتظار کرتے کہ سیدہ عائشہ کی باری آئے۔ جب آپ کی علالت کا وقت تھا نا تو آپ پوچھتے اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ تو ازواج مطہرات نے آپ کی چاہت کو محسوس کرتے ہوئے اجازت دے دی کہ آپ سیدہ عائشہ کے پاس ایام گزاریں۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں تھے اور انہی کی باری تھی۔ جب تک آپ یہاں رہے حضرت عائشہ کے گھر سے آپ کو محبت تھی، آپ کا وصال بھی وہیں ہوا۔ ایک عقیدت مند نے سیدہ عائشہ کے اس گھر کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں تیرا گھر امین خاص ہے ذات رسالت کا، زمین پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں۔ تیرا گھر ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، یہیں سے تیرے در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، جس سے امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی۔ جس گھر کا یہ عالم ہے اس گھر کی مالک ہستی کا کیا مقام ہوگا۔